علیکم، پاکستان امیج نیوز میں خوش آمدید۔ مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے 2024 کے جنرل انتخابات کے بارے میں۔ باقی ملک میں جو صورتحال چل رہی ہے وہاں پر تو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو پتہ چل ہی رہا ہے، لیکن جو جھرلو بلوچستان میں پھیرا گیا بدقسمتی سے، وہ یہاں پہ کوئی بھی اس پہ بات نہیں کر رہا۔ گو کہ بلوچستان کو ایک قانونی طرز پہ شروع سے چلایا جاتا آ رہا ہے، لیکن حالات یہ ہو گئی ہے کہ کالونیوں میں ہم یہ کہتے تھے کہ وہ سردار یا نواب بنا کے انگریز لوگ ان کے تھرو حکومت کرتے تھے اور ان کو مراد دیتے تھے۔ اب سلسلہ یہ چلا ہوا ہے کہ کالونیل مائنڈ سیٹ میں اسٹیبلشمنٹ یا دوسرے طاقتور حلقے جس کو کالونی میں مسلط کرتے ہیں، اس کو مسلط کرنے کے لیے بھی ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں، اور راتوں رات ہر رات الگ فیصلہ ہے، ہر رات الگ فیصلہ ہے، گھنٹوں گھنٹوں کی نسبت سے فیصلہ الگ ہو رہا ہے۔ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پیسے لیے جا رہے ہیں۔ تمام سٹیک ہولڈرز، چاہے وہ قوم پرست پارٹیاں ہیں یا مذہب پرست پارٹیاں ہیں، وہ احتجاج میں لگی ہوئی ہیں۔ ہر آروز کے باہر یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ خواتین باہر بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن مجال ہو کوئی ذمہ داری لینے کے لیے ہو۔ تمام سٹیک ہولڈرز نے کہا بڑی ٹرانسپیرنٹ انتخابات ہوں گے، یہ وہ، لیکن یہی تھا نا، منافقت یہ تھی کہ جب ایک پارٹی کے ساتھ ہو رہا تھا تب چپ تھے، اب جب ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے اب ان کو پی ٹی آئی اچھی لگنے لگی ہے۔ دوسری جانب نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے بولا، ندیم احمد انجم جو بلوچستان سے آئی جی ایف سی رہے، یہاں پہ ان کو بڑا معقول افسر سمجھا جاتا تھا کہ پڑھنے لکھنے سے شغف ہے۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ ایک بات رکھ سکتے ہو، فوجی مائنڈ سیٹ کے علاوہ یہ چیزوں کو تھوڑی لاجک جانتے ہیں۔ اور نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں کہا کہ بھائی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم وہ اس سے دور ہوں گے، مداخلت نہیں کریں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اگر مداخلت سے وہ نہیں ہو، لوگ تو آپ پہ الزام دے رہے ہیں۔ انڈائریکٹلی وہ بول رہا ہے کہ بھائی کوئی ادھر سے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین صاحب بول رہے ہیں کہ کوئی کرنل ہے، کوئی برگیڈیئر ہے، وہ جو ہے نا لیے جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں پیسے دو، اور اس کے وہ کر رہے ہیں۔ پھر نور محمد دمبڑ گئے ہوئے ہیں آر او آفس میں، وہ سنا رہا ہے، نر کا بچہ افسر ہے آر او، کہ اس نے یہ دیکھا، اس نے نہ کسی انٹیلیجنس کو خاطر میں لایا نہ کسی اور کو اپروچ میں، اس نے سنانا فیصلہ شروع کر دیے۔ تو نور محمد دمڑ کی طبیعت سیٹ ہو گئی کہ بھائی اگر دھاندلی نہ ہوئی تو میں تو پھر ہار گیا۔ تو کہتا ہے کہ ہاں بھائی ہاشم صاحب سے وہ کرو۔ کہتا ہے کون تھا ہاشم صاحب؟ تو اس نے اشارہ دیا۔ تو پتہ نہیں کون ہے یہ ہاشم صاحب، یہ چھایا ہوا ہے، جہاں کوئی وہ ہو رہی ہے یہ ہاشم۔ پچھلی دفعہ ایک تھا خالد فرید کا نام چلا تھا، وہ بھی محمود خان اچکزئی صاحب نے بولا۔ اب یہ ہاشم پتہ نہیں کون ہے اس دفعہ، اس کی تھوڑی انکوائری کراؤ اگر آپ وہ نہیں ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور باقی یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی، کچھ بھی ہوتا ہے صورتحال بڑی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر مالک صاحب جیسا معقول بندہ بھی وہاں پہ جو وہ کر رہا ہے اور احتجاج پہ بیٹھا ہوا ہے، تو باقیوں سے آپ کیا گلا کرو جن کے سٹانس تھوڑے سے ہارڈ ہیں یا کافی ہارڈ ہیں۔ تو اختر جان مینگل صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے جو ہوا تھا فیض آباد والے کامیاب ہوئے تھے، اب فیصل آباد والے کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو ان تمام میسیجز میں ایک پیغام ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی نام لے رہا ہے تو بس اس کو اٹھاؤ مارو یا وہ کرو۔ اگر آپ کو نام لینے پہ دکھ ہے تو ہمیں بھی شرم آتی ہے کہ صاف ہی ہو کہ اگر ہم کچھ بات نہ کریں۔ یہ لوگ جتوانے کے لیے کیا کیا نہیں ہو رہا یہاں پہ، ان آروز کی کیا مجال ہے؟ نام پھر بھی آپ لوگوں کا آنا ہے، انکوائری بٹھاؤ جہاں پہ قوم پرست ہوں، مذہب پرست ہوں، صحافی ہوں، سب کی اس میں ہو، پتہ چلے کون وہ ہے۔ اگر آپ لوگ ٹرانسپیرنٹ ہو، مداخلت یہاں پہ نہیں ہے، تو پھر شفاف وہ کرو، کہو کہ ہم آئے ہوئے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر ان آروز میں جو آتے ہیں آپ لوگوں کے تلوے چاٹتے ہیں اپنی پوسٹنگ کے لیے۔ ایک تو سپریم کورٹ نے جو وہ کیا، اور الیکشن کمیشن کی جو یہ بددیانتی تھی، یہ ان اے سی ڈی سی کو آروز لگا کے کھانا خراب کر دیا ہے۔ جو ایک پوسٹنگ کے لیے ڈی سی بلوچستان میں جس قدر گراوٹ میں جاتا ہے، تو طاقتور حلقوں کا پھر جب کوئی پیغام ہوگا تو وہ کس حد تک جاتا ہوگا۔ تو اوور آل بلوچستان میں جو انتخابات ہیں
इक्का दुक्का को छोड़ के हर जगह नाइंसाफ़ी हुई है, लोग एहतजाज पे हैं, स्टेक होल्डर जो हकीकी थे उनको दूसरे भी नहीं चौथे पांचवें पे नंबर पे ले जाया गया, और जो हकीकी थे उनको पहले पहले नंबरों पर लाया हुआ है। इंसान हैरान होता है यार ये कैसे यहाँ से जीत गया है। तो ओवरऑल इदारों पर उंगलियाँ उठ रही हैं, इदारों वालों ने एक तहकीकात करवानी होंगी, अगर नहीं करवाएंगे ज़ोर ज़बरदस्ती करनी है फिर कुछ नहीं होगा। ये सालार खानकाह पीटीआई का यकतरफा जीता हुआ था, एक ऐसी वेव चली हुई थी, उधर बाबर मुस्तकिल यकतरफा जीता हुआ था, पीटीआई की थी, गो कि इनके अपने स्टिक नहीं थे, लेकिन हरवा दिया गया। अब समझ नहीं आती कि रीज़न क्या है, क्यों इस हद तक हम लोग गए हैं कि मानना ही नहीं है। फिर जब हालात होते हैं फिर कहते हैं कि भाई ये है। तो जो लोग लीगल तरीके से मान रहे हैं उनको आप नहीं वो कर रहे हो। फिर एक सियासी बंदा कैसे अपने नौजवानों को कहे कि इस सिस्टम में हमारे मसाइल का हल है, स्पेशली बलूचिस्तान जैसे इलाकों के लिए। अब हम सहाफ़ी उनको कैसे कन्विंस करें कि आप अपनी स्ट्रगल जमहूरी जद्दोजहद में रखें। क्यों? क्योंकि आप मंशियात की स्मगलिंग करो, पैसे दो, आप जीत जाओ, आप चहीते बन जाओ, आप सेनेटर बन जाओ। तो बलूचिस्तान में तो ये सूरत हाल है। BNP, नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, JUI, हर वो एक एहतजाज पे है। अभी ये किला सैफुल्ला में उनको रोड बंद करना पड़ा, उनको वो करके तब जाके कहीं उनके हक में फैसले आए। अब जोर ज़बरदस्ती या मारो मरो तब जाके कुछ आपका हो सकता है। कहाँ गए आप इदारे? इसलिए रह गए हैं। अब इलेक्शन अगर ऐसे करने थे तो फिर ना करवाते बेहतर था। एक शख्स को एक हल्के वाले जानते, उसका नाम तक नहीं जानते, वो जीत रहा है। गजब खुदा का, इससे ज्यादा बददियानती क्या होगी? क्यों आप लोग इस लेवल पे आ गए हो? सारे इदारे मिले हुए हैं, किसी को कोई अवाम की उसका कोई भरम ही नहीं है। फिर कहते हैं कि हाँ भाई सबके लिए आज़ादी। क्या आज़ादी है? अब मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े तजियाकार कुछ ज़्यादा ही न्यूट्रल होने के चक्कर में बोल रहे हैं कि भाई अगर ऐसा ना होता तो ये आज़ाद कैसे जीतते। तो भाई आज़ाद तो ये तो उनकी बीबी नहीं सी टीम है, हर तरीके से सिंबल तक उनसे ले लिया, उनकी क़यादत जेलों में, उनके ऊपर पर्चे इश्तिहारी, ये तो PTI वालों की A नहीं, B नहीं, C नहीं, D टीम में चल रही हैं। उसने ये हशर नशर कर दिया है। तो कोई रीज़न तो होगी ना, लोग शायद उनसे इतनी मोहब्बत ना करते, लेकिन ये जुल्म, ये नाइंसाफ़ी, ये दादागिरी, इसने लोगों को मजबूर कर दिया है कि यार जैसा होता है हम उसको वोट देते हैं। आप लोगों ने कानून को कानून मानते नहीं हो, तमाम इदारे मिलके बस बैंड बजाई हुई है। तो ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं, ये समझना होंगी। आपके गवादर में धरना, तुर्बत में धरना, नसीराबाद में धरना, सिब्बी में धरना, क्वेटा में धरना, लोरलाई में धरना, कोई जगह ही नहीं छोड़ी आप लोगों ने जहां पे कुछ वो किया जा सके। और आप लोगों को फिक्र नहीं होती, मसला तो आम लोगों को है। तो मेहरबानी करके अभी हम बात करेंगे कि क्या है कि किस तरीके से मंशियात फरोश लोग आके यहाँ पे जो है ना मसनद पे बिठाए जा रहे हैं। मंशियात फरोशों की स्मगलिंग से वो लोग MPA MNA बन गए और यहाँ तक कि वो वज़ीर आला की दौड़ में शामिल हो गए। लेकिन कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अवाम की कोई वक़्त ही नहीं है। जिसको चाहा नवाज दिया, जिसको चाहा निकाल दिया। तो फिर भाई ऐसे इलेक्शन है तो पहले से ऐलान कर दिया करो हमारा यहाँ से ये कैंडिडेट है बस। तो ये क्या जलील करवाना। तो बिल्कुल एहतिजाज हो रहे हैं। आप चाहे जितने लोगों को उठाएं, मारें, जेलों में डालें, अदालतें उनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो ये चीज़ थमने वाली नहीं है। और इसकी लॉजिक यही है कि जो अवामी मैंडेट है उसको तस्लीम ही नहीं किया गया। हर एक कैंडिडेट इस चक्कर में है कि बस हर एक ने ये सोचा हुआ है कि मुझे ताकतवर हल्कों ने जितवाना है और उनकी खुशनुदी के लिए मैंने जो है ना पैसे देने हैं। तो जब लेवल यहाँ तक आ जाए तो फिर वो क्या अवाम के मसले हल करेंगे, और जो पैसे देकर आएंगे वो क्या होगा, वो फिर अवाम की खिदमत करेगा। वो कहे यार मैं तो पैसे दे के आया हूँ, तुम चाहे मरो जियो, मैंने नौकरियां भी बेचनी है, ठेके भी बेचने हैं। फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर मजीद बर्बाद से बर्बाद होगा। फिर जो पहाड़ वाले हैं, दूसरे वाले हैं, उनको आप कोई भी कन्विंस नहीं कर सकता कि इस सिस्टम में आपके लिए कोई जगह है। तो फिर ऐसा होता रहेगा।
لیکن ہمارے بھی جو لوگ ہیں پہلے چپ تھے جب دوسروں کے ساتھ ہو رہا تھا، اب اپنے ساتھ ہو گئے تو ان کو جمہوریت یاد آ گئی۔ کوئی بھی غلط ایکٹ ہو، میرے مخالف کے ساتھ بھی ہو، مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہو تو پھر اس کے ساتھ بھی آپ وہ کرو کہ یہاں ٹھیک ہوا ہے۔ تو یہ اب اداروں کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو تحقیقات کرائیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ الزام بار بار آپ لوگوں پر آ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے جو عہد کیا ہوا ہے تو اس پہ عمل کریں اور پروو کریں کہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں پر الزام لگا رہے ہیں، اور ان سے پھر باقاعدہ وہ کیا جائے کہ کیا ہے۔ ورنہ جس طریقے سے یہ دھرنے چل رہے ہیں ان کا انجام بڑا خطرناک ہوگا، یہ صورتحال بڑی خطرناک ہوگی، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ پارٹی کا سربراہوں کو جتوا دینا گو کہ وہ جیتے ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو جتوا کے اس کی آڑ میں بات کی اس کے بندے آپ ہروا دو، جن کا مینڈیٹ ہے کہ بس نہیں وہ آپ کا چاہیے وہ نہیں ہے، تو کل آپ یہ جواز پیش کرو کہ بھائی دیکھو اگر ہم وہ کرتے تو یہ کیسے جیتا۔ تو بھائی یہی جواز دینے کے لیے کچھ کام ایسے کیے جاتے ہیں۔ اب انڈیپینڈنٹ میں بھی اب انہوں نے جو شمولیت وہ کی تو اب تو یہ پھر یہی کہا جائے گا کہ دیکھو کیسے وہ جیت گئے۔ بھائی اگر وہ اپنے اس پر ہوتے تو شاید اس کے ڈبل ہوتے، ٹرپل ہوتے۔ تو امید یہی ہے کہ باقاعدہ ریکاؤنٹنگ جو احتجاج کر رہے ہیں اس کا ایک پروسیس ہوگا، ریکاؤنٹنگ کے تھرو یا جو ان کے خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے گا، اور ادارے آئیں گے اور اس چیز کو یقینی بنائیں گے۔ اور بلوچستان میں تو آروز ایسے یہ جو خسی ACDC بنائے ہوئے ہیں ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ شفاف الیکشن کا نتیجہ دیں جب تک طاقتور حلقوں کا وہ آشیرواد یہ سر پہ ہاتھ نہ ہو۔ تو بھائی سب سے پہلی بدیانتی یہاں پہ ہو گئی، اور تمام لوگ آروز میں اس وقت میں نے یہ پروگرام کیا تھا کہ یہ DC یہاں جا رہا ہے، یہ یہاں جا رہا ہے، یہ یہاں جا رہا ہے، اور وہ اپنے چہیتے DC لے کر وہ آروز بنا دیے گئے، پھر ان کو خوش کر کے طاقتور حلقوں کو وہ آج MP MNA بن گئے۔ تو یہ چیز ڈیل تو تقریباً پہلے سے ہی کنفرم تھی۔ تو ابھی احتجاج ہے اور یہ مسائل بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ اب اس کو جیسے کاؤنٹر کرنا ہے طاقتور حلقے، وہ اگر یہی چاہتے ہیں بندوق کی زبان سے جواب دینا ہے تو پھر دیتے رہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ چاہے پوری دنیا کو بھی آپ وہ کریں گے، وہ آپ گواہی دے کہ بھائی یہ صحیح ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو غلط ہے چاہے اس کو ماننے والا ایک نہ ہو، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ تو ہم امید کریں گے کہ ایسا کیا جائے، یہ جو لوگ ہیں ان کے خدشات دور کیے جائیں، اور اس سسٹم پہ لوگوں کا تھوڑا اعتماد بحال کیا جائے۔ اگر اعتماد ہی لوگوں کا اٹھ گیا تو یہ نہ ملک کے مفاد میں ہے، نہ صوبے کے مفاد میں ہے، نہ اداروں کے مفاد میں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔